کہتے جی کہ آپ صبح کے درس میں تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں. تفسیر جلالین جو ہے نا وہ ابتدا سے نہیں پڑھائی جاتی. بعض علماء اس کا صرف آخری پارہ پڑھاتے ہیں، جیسے ہمارے دینی مدارس میں رواج ہے کہ ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے سارے سال میں، لیکن اس میں اتنی محنت ہوتی ہے کہ جب وہ آدمی اچھی طرح اس پارے کو سمجھ لے تو سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں حرم میں اس کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ غافر سے، تو پہلے بھی ہم نے اس کی ابتدا سورۃ غافر سے کی تھی جو کئی سال کے بعد ختم ہوئی کل. اب الحمدللہ دوبارہ پھر اسی سے شروع ہوگی، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ تفسیر کوئی بھی ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر نصفی ہو، تفسیر کشاف ہو، تفاسیر ساری الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. پڑھانے والے جو ہیں نا وہ سب چیزوں سے قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے دریا بنا کے اپنے طلباء کو پیش کرتے ہیں. وہ صرف ایک تفسیر کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں باقی تفسیروں کے حوالے بھی موجود ہوتے ہیں. واللہ اعلم. ہندوستان میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ہر قسم کے مفاسد و شرور سے محفوظ فرمائیں. یہ بڑا مشکل دور ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں اتنے بڑے بڑے اجتماع کرنا بڑا جہاد ہے. کبوتر کا دانہ کسی نے دیا، کس نے دیا؟ جس نے دیا کھا جاؤ. کیا پتہ کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. مقتدی پہلی رکعت میں اگر امام کے پیچھے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا رہے، کچھ بھی نہیں پڑھے. صرف پھر جب رکوع میں جائے گا تو تسبیحات پڑھے گا. پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. نہ آئے تو رب سمع اللہ ربنا لک الحمد، اتنا ہی کافی ہے. پھر سجدے میں جائے گا تسبیحات پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ بس. اگر اکیلے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ پڑھے گا. نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کرے نا. کیوں بجنے لگے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے نا. نماز سکون کا نام ہے، نماز خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے. آج ہی میں ایک حدیث میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو راستے میں ایک وادی آ گئی، وہیں رات کو پڑاؤ کرنا تھا. تو حضور نے فرمایا آج کون پہرا دے گا؟ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے، ایک مہاجر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضور ہم پہرا دیں گے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے لیکن اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ بات نہیں کہ پانی نہ پئیں اور کہیں کہ پیاس بجھ جائے، نہیں، اسباب پہ عمل کریں، باقی بجھانے والی اللہ کی ذات. تو دو صحابہ کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند غالب ہو جائے اور دشمن کو موقع مل جائے. ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے تم پہرا دینا، میں سو جاؤں گا. تو اس طرح نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پہرا بھی صحیح معنی میں ہوگا. ایک صحابی سو گئے اور انصاری جو تھے وہ کھڑے ہونے کہا ایسے تو کھڑا ہوا نماز کیوں نہ پڑھو. نماز پڑھنی شروع کی. دشمن انتظار میں تھا، اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، حضرت کو تیر لگا، نماز نہیں چھوڑی.
دوسرا تیر اس بدبخت نے مارا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تیسرا تیر جب اس نے مارا تو پھر جلدی سے آپ بیٹھ گئے، سلام پھیرا رکعت سے، ساتھی کو کہا کہ مجھے تیر لگے، اٹھو بیدار ہو جاؤ، دشمن ہے۔ اب جب دوسرا صحابی کھڑا ہوا، دشمن نے سوچا کہ یہ تو دو آدمی ہیں، میں غلط سمجھا ہوں کہ ایک ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا وہ تو خون و خون تھے، 3 تیر لگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ پہلا تیر لگا تھا، مجھے اس وقت نماز چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میں قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا یا سورت پوری ہو یا پھر میں مر جاؤں، اس لیے میں نے نماز نہیں توڑی۔ تم موبائل کی گھنٹیاں لے کے آ جاتے ہو حرم میں، اور پھر سمجھتے بھی ہو کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم طواف کر کے، کوئی فائدہ نہیں ان کا اگر ادب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا ادب نہ ہو، بے ادب محروم شدت فضل رب۔ بے ادب لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے علم سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ جو طلباء اپنے استاد کا ادب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، مفسر بھی تھے، تفسیر معارف القرآن بھی لکھی انہوں نے، وہ درس دیتے تھے، لاہور میں بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے، تھوڑا دور ان کے استاذ تھے مولانا رسول خان، جو کبھی ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس رہے، پشاور کے تھے، پٹھان تھے، استاد الکل تھے ہر فن میں۔ تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم، سلام علیکم، تو طلباء ہنستے کہ بوڑھا آدمی ہے، پر ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کریں۔ کہتے ہاں ان کو پتہ نہیں، میں نے تو دیکھ لیا نا اپنے استاد کو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں نے تو ادب کرنا ہے، وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ تو اس طرح ادب ہوتا تھا ان کے دلوں میں۔ اگر کوئی آدمی، آج کل تو تم قرآن کو بھی جوتے پہ رکھ دیتے ہو، تھیلی میں جوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی، اٹھا کے کہتے کیا ظلم کر رہے ہو، حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ادب ہوتا تھا ان کے اندر۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی حرم میں داخل ہوں موبائل کو فوراً سائلنٹ پہ کر دیں، تاکہ اگر کوئی کال آئے گی بعد میں دیکھ لینا۔ نماز میں دیکھنے سے تو نماز ختم، عمل کثیر ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گھنٹی ایسے کھڑے کھڑے بند کر دیں، دیکھیں نہیں، نکال کے دیکھو گے پھر تو تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہو گئے۔ اب جب دونوں ہاتھوں سے عمل کیا جائے تو حنفی مسلک میں تو عمل کثیر ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں، خدا کے لیے بڑے اہتمام سے۔ اور دیکھیں ابھی یہ آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ مومن کی نشان یہ ہے کام کر کے، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے، مقام ملتزم پہ کھڑے تھے دعا کے لیے، تو ان سے آگے ایک آدمی اور بھی ملتزم کو لگا ہوا تھا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں اللہ والے تھے، صحیح معنوں میں اولیاء اللہ سے۔ اس نے سنا کہ آواز آتی ہے کہ ہٹ جاؤ میرے دروازے سے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ اس کو ہلایا، کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی، ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں تو 16 سال سے سن رہا ہوں، تم نے تو آج سنا ہے نا، ہٹ کے کہاں جاؤں گا، اور کوئی دروازہ ہے؟ جب اور دروازہ کوئی نہیں، مجھے کہہ دے ہٹ جاؤ، کدھر جاؤں؟
فوراً آواز آئی کہ تیری 16 سال کی عبادت منظور۔ تو اصل چیز وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، جو آدمی کو اللہ قرآن کا ادب نہ ہو، حدیث کا ادب نہ ہو، کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کرے، اللہ نے چند دن دیے ہیں تو ادب سے گزارے۔ بیٹے کا نام عزازیل تو نہیں رکھ سکتے، وہ شیطان کا نام ہے۔ اگر شوق بھی ہے تو اسرائیل رکھ لو، لگتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا۔ کیا ہے؟ زمین پہ نام ختم ہو گیا، ہم آسمانوں پہ چلے گئے ہو۔ کیا بس لوگوں کے نام ہیں، کوئی جبرائیل، کوئی میکائیل، کوئی اسرائیل، کیا ہے؟ ہم بس ان للہ و ان، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، بہت کے لیے نہیں ہوتا، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی مرزا ہے، اس کی ذات، عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ شادی کے بعد کیا پکاری؟ شادی عورت کی ذات جو ہے وہ وہی رہے گی، مرد کی وہی رہے گی۔ یہ تھوڑا شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے، شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی۔ ساری زندگی عائشہ بنت صدیق کی کہلائی ہے۔ آپ بیٹا حافظ قرآن ہے، پوری نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس کو ہدایت دے، کوشش کریں کسی اللہ والے کے صحبت میں لے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ مصر کی تھیں، وہ مصر سے نہیں تھے۔ دم پڑتا ہے، ہماری بریک ہوتی 9 بجے 15 منٹ پہ، اس دوران میں حتیم میں جا کر 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کرتے، صرف 2 رکعت پڑھنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شہوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اکیلے کبھی نہ رہو۔ آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کیوں عمرہ کرو گے؟ تمہاری بہن لگتی ہے، ماں لگتی ہے، پسند کرنے سے تمہیں عمرے کا کیا شوق ہو گیا؟ یعنی آج کل عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لیے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت۔ تمہیں خدا کے کعبے میں آ کے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لیے نیت کر رہا ہوں؟ ایک عورت ہے، لڑکی پسند کرتے بھی، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنا اس سے، پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کے گھر جائیں تو اس سے واپسی پر بھی وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک السلام حاضری کا ہے، ایک جانے کا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں، یہ بھی درست ہے۔ سر کے بال بیچیں حرام ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم مالک تھوڑے ہو اس بالوں کے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، سب اس کی امانت ہے۔ اگر فرض یا سنت میں اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی قرات کرو، لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو، آپ کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بچوں والے بھی ہیں۔ من ام منکم فلیخفف، وہ نماز میں تخفیف کرے۔ کالا لباس بطور ماتم کے پہننا حرام ہے۔ ایک ذمہ دار باغات خشک ہونے کی خاطر، یعنی باغ سوکھ گئے، بجلی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے، خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بیکار آ گیا نا، باغ خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، پانی آیا نہیں، تو اب وہ ٹرانسفر میں رکھ کے کیا کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیچ رہا ہے۔
فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ذاتی گھر مل جائے دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو، دنیا کا گھر مل گیا تو کیا ہے اور نہ ملا تو کیا ہے۔ بہرحال وظیفے کے لیے استغفار پڑھو۔ اپنے لیے ہم اپنی تصویریں جمع کر کے البم بنا سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد تو نہیں ہے سرانے، لیکن دفن کرنے کے بعد سرانے کھڑے ہو کے آیت الکرسی اور اواخر جو ہے سورۃ بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے حیض میں۔ جب غسل کر کے پاک ہو گئی پھر تو جو مرضی ہے پڑھے۔ مودودی گروپ کے کچھ لوگ ہیں بھئی، ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، مسلمان ہیں، اگر کسی مسئلے میں مودودی صاحب مرحوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ باقی ان کے لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، ان کی ہے۔ مودودی صاحب کی اپنی تو داڑھی پوری تھی، انہوں نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوٹی رکھا کرو۔ نماز میں ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شروع کر دی، پھر سورہ سے پہلے بھی تسبیح پڑھے گا بسم اللہ۔ ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے کفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ، یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے۔ وہ لکھ کے دے گا تو کچھ تو تم دو گے نا، ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے انہیں۔ کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغذ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے، تاکہ قرآن لعنت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے، آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شب برات منانے گزر جائے گی۔ قرآن سر پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے ہے کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت۔ نے کہا ہاں، کہ اب جھوٹ بولو گے تو لعنت آ رہی ہے تم پر کہ نہیں آ رہی؟ ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس، انا للہ و انا الیہ۔ اگر ہم جدے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ گھر پر ایک رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا ہے، ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو۔ میری خالہ کی بیٹی کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں، اچھی بات ہوئی۔ ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم، کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھیں، حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔
برمنگم سے اور جہاں جہاں سے بھی دوستوں نے سلام کہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جن نے میری ہمشیرہ مرحومہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال بوڑھی عورت ہے تو وہ جماعت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ عمرے کے دوران میں مجھے چونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں رمل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، منصوبہ بندی ناجائز ہے۔ اگر رش بہت ہو جائے، رمل نہ کر سکے، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح فرمائے۔ بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جماعت ہے، اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، بس برداشت کریں۔ باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے، وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجتہدہ تھی نا، تو بہت سارے مسائل میں ان کا اجتہاد ہوتا تھا۔ گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، مردوں کو تو چلتا ہے نا، وہ بتا دیں ان کو بس۔ قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے، اس کو مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے۔ غسل کے دوران وضو کیا، وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے پہنے، تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر اس کی پڑی ہے، وضو تیرا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لو، اب پڑھ لو۔ قرضہ زیادہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر ایک آدمی طائف گیا ہے زیارت کے لیے، مقصد ہے کام کوئی نہیں تھا، زیارت کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو دم ہے، یا حل یہ ہے کہ فوراً طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے۔ تکبیر اولیٰ ہو رہی ہے، لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، صفیں ٹھیک کرنے کا بھی تو حکم ہے نا۔ 2 سال کی بچی ہے، رونے پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو زمزم پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پلائیں، اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے سی ٹی سکین کروائیں دماغ کا۔ ایک ایسی عورت ہے جس سے خاوند کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے، طلاق دے دے۔ اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے، ٹیومر ہے، تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں نے بتایا 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے۔ میرا بیٹا 12 سال کا، اگر بالغ نہیں ہوا تو محرم نہیں بن سکتا۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ تو ہو۔ امان میں لوگ نیت سے پہلے ثنا پڑھ لیتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ نیت سے پہلے تو کوئی ثنا نہیں پڑھی جاتی، کچھ اور پڑھتے ہوں گے، تمہیں خیال نہیں۔ بعض لوگ کہے نا پڑھتے نہیں، وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، جب باقی ساری نماز صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ غلط کیوں کریں؟ زمین کو میں نے کسی کو 8ویں حصے پر دیا ہے تو عشر کا 8واں حصہ عشر مالک پہ ہوتا ہے۔ زمین کی آمدن میں نہیں، جو زمین سے نکلتا ہے، جو بویا ہے آپ نے۔ جو عورت میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ بعد میں غسل کر لے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وضو کر لے۔
میری خالہ کی بیٹی 2 سال ہو گئے ماں کے گھر میں بیٹھی ہے، بیچاری پریشان ہے۔ ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تھی، دوسرے خاوند کے گھر جانے کا دعا فرمائے، اللہ خیر کا رشتہ نصیب فرمائے۔ ہمارے والد ہماری اپنی جائیداد میں سے ہمیں حصہ نہیں دینا چاہتے، دوسری اولاد کو دے رہے ہیں، پکڑے جائیں گے قیامت میں، سب کا حصہ ہے۔ ہمارے گھر کے قریب جتنی مسجدیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، تو پھر اپنی جماعت کر لیا کریں۔ حرم شریف کے ساتھ لوگ سبیلیں لگا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں، بہرحال حرم کے اندر بھی وہ کھا سکتے ہیں آپ، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہو، سب کے لیے ہوتا ہے۔ طواف کے 2 چکر ہوئے کہ جنازے کی تکبیر آ گئی، تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کر دیں۔ حرم شریف میں جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو 4 سنتیں پہلے والی پڑھا بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو وقت ہو گیا ہے نا، اول وقت تو شروع ہو گیا ہے نا۔ اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے، یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا چاہتے، اس نے زنا کا گناہ کیا تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے، بالکل ناجائز ہے، خدا بدلہ لے گا یا حکومت پکڑے۔ رکن یمانی سے طواف شروع نہیں ہوتا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے رکن یمانی سے شروع کیا طواف ہوا ہی نہیں۔ بہرحال کام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اگر آپ یقین کریں کہ 2000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھو، اول آخر ایک تسبیح درود شریف، تو آپ یقین کریں 1 مہینے میں پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اتر جائے گا۔ میں بازار جا رہی ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، تو ظہر عصر کٹھی پڑھ لو، نہیں پڑھ، کون سا تمہارا کام، بازار شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، اب نماز بھی کٹھی پڑھ لو۔ ہاں ایک مولوی تھے، وہ اللہ بخشے ان کو، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کبھی کرکٹ کھیلنی ہو، فٹ بال کھیلنی ہو تو ظہر عصر کٹھی پڑھ لیا کرو۔ اس کا مقصد تو نیک ہوگا کہ یہ بدبخت نماز سے تو نہ رہ جائے، چلو کسی قول میں تو جمع ہو جائے گی نا، لیکن یہ شاپنگ کے لیے تو انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ ہر مسلمان کی بیٹی کا مستقبل اللہ اچھا کرے۔ آج ہی ایک بیچاری بڑی رو رو کے فریاد کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا، نائلہ اس کا کوئی نام تھا میرا خیال ہے، اللہ اس کی شادی بھی آسان کر دے اور خیر کا رشتہ نصیب فرمائے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تمام انبیاء نے حضور کے واسطے سے دعا نہیں مانگی ہے، یہ آپ نے ویسے کی خود اپنی طرف سے لکھا ہے۔ بی بی ٹیسٹ ٹیوب رکھوانا جائز ہے، بہرحال اگر اس میں مادہ خاوند کا ہو پھر جائز ہے، اگر کسی دوسرے مرد کا ہو تو پھر حرام ہے۔ پاکستان سے آئیں، کہیں سے آئیں، مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے، عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ انڈیا سے آ رہے تھے، میقات سے 5 منٹ بعد نیت کی، عمرہ ہو جائے گا، نیت تو آپ کے دل میں پہلے بھی تھی نا، زبانی 5 منٹ بعد کہی تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس اولاد نہیں ہوئی، دوبارہ رب لا تذرنی والی دعا پڑھا کرو۔ اگر کوئی بھائی شادی کے بعد بیوی کو عمرہ کراتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، واقعی عورت کا کوئی حق تو نہیں کہ عمرہ کرائے، کیا ہے تو اس کا احسان ہے، تمہیں کیوں اس پہ ناراضگی ہوتی ہے؟ 25 سال 30 سال 35 سال شادی کا نام نہیں لیتے، اللہ آسان کرے، اللہ ہدایت دے۔ اگر عمرے کا احرام ہم نے باندھا ہوا تھا
کوئی چوٹ لگے اور خون نکلے کچھ نہیں ہوتا عمرے کو۔ نفلی طواف کتنے کریں جتنی ہمت ہو۔ بہرحال حرم میں جو عورتیں پردہ کرتے ہیں یہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، طواف پورا نہیں کیا، بیٹی طواف پورا نہ کرے، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان کو ویل چیئر پہ طواف دوبارہ پورا کرا دیں۔ کہتے ہیں کہ حرم پاک میں جو عورتیں بغیر پردے کے پھرتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارا وضو کیوں ٹوٹے گا، لیکن ان کو گناہ تو ہوگا نا۔ نماز پڑھاتے ہوئے قطرے نکلنے کا وہم ہوتا ہے، وہم کو چھوڑو، کئی دفعہ تو آپ نے پوچھا ہے کتنے دفعہ ایک پرچی دوبارہ بھیجو گے؟ یہی وہم ہے نا، اس کو جیسے پرچی بھیجنے کا وہم ہے، روز بھیج دیتا ہے۔ عصر کے بعد 2 طواف کریں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ ابو ذر منڈی بہت دین سے، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ بہرحال جو ہے طواف میں پیچھے نہیں دیکھیں، اگر مجبوراً دیکھنا پڑے تو پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے دوبارہ طواف کو پورا کر لیں۔ اگر جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں یا حج پہ وہ شاپنگ کرنا چاہیں، کوئی چیزیں خرید، وہ جائز ہے۔ حرم شریف میں نقاب کر کے نماز نہیں پڑھیں، نقاب کے بغیر نماز پڑھیں۔ شریف پردے والی عورتیں بھی عمرے کے دوران نقاب نہ باندھیں، آگے کپڑا لٹکا دیں۔ بہرحال جو جس میں گلٹی ہے اس کا علاج بھی وہی آیت مبارک ہے۔ شیعہ کو دین کی دعوت دیں، بالکل دینی چاہیے۔ میری بہن کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام جو ہے نا میمونہ رکھ دیں یا حبیبہ رکھ دیں یا امیمہ رکھ دیں، کوئی نام رکھ دیں۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اب نماز نہیں، اللہ ہدایت، یہ بھی کئی دفعہ پوچھا ہے، اللہ ہدایت دے۔ میرا بیٹا میٹرک تک ٹھیک بات کرتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ رک کے بات کرتا، علاج بھی کرائیں اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ میرے بچے کے بیوی کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اللہ اس کو صاحب عمر اولاد نصیب فرمائے۔ میرا داماد جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، وہ عالم بھی ہے لیکن مجھے بیٹی سے نہیں ملنے دے۔ اچھا عالم ہے، عالم تو نہ ہوا، پھر تو ظالم ہوا نا جو باپ کو بیٹی سے نہ ملنے دے۔ عالم کہاں سے ہو گیا؟ مدینہ منورہ جاتے ہوئے سارے راستے میں درود پڑھیں، وہاں بھی جتنے دن رہیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ میرا پتہ نہیں کیا ہے اس کے پاس وراثت کا حصہ، اللہ ہدایت نہیں دیتا، قیامت میں دے گا، غم نہ کرو۔ قسطوں میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ ایک عورت ہے 75 سال عمر ہے لیکن گھر کے پورے کام کاج کر کے چلتی پھرتی ہے، نماز کے وقت جو ہے چارپائی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے بالکل ناجائز ہے۔ جب سارے کام کر سکتی ہو تو نماز کے لیے تم بوڑھی ہو جاتی ہو۔ خانہ کعبے کے غلاف کے نیچے کاغذ پر لکھے ہوئے نام، کاغذ پر تو وہاں کوئی نیچے نام نہیں لکھے ہوئے، جھوٹی بات ہے۔ گھر سے نیت کر لی تھی، فلائٹ مس ہو گئی، دوبارہ 29 کو مکے آ کے عمرہ کیا ہے، تو بہرحال اگر ان 2 دنوں میں احرام کھول دیا، پابندی ختم کر دی، پھر دم دینی پڑے گی۔ اگر پابندی سے رہی تو کوئی دم نہیں۔ عورت کی پیشانی میں ہو یا کچھ بھی ہو کھلا نہیں ہونا چاہیے، آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ پاکی ناپاکی کا وہم جو ہے لا حول پڑھا کرو بس،
بواسیر کے لیے کہتے ہیں کہ ویکس لگایا کرو تو ختم ہو جاتی ہے۔ جو والدین ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے خوف زیادہ ہو یا رحمت، دونوں برابر ہوں، رحمت کی امید بھی ہو، خوف بھی ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ تکبر اور ریا کا خیال آئے تو لا حول پڑھیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، بالکل ہے، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ مدینہ شریف سے دور صلاۃ و سلام نہیں، درود شریف پڑھیں تو اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ طواف کیا، آپ بیمار ہو گیا، صفا مروہ نہیں کیا، احرام اتار دیا، صفا مروہ کی عیسائی نہیں ہوئی، دم پڑ گئی بس۔ عورت کو ایام کے بغیر خون حیض آتا ہے، ٹھیک ہو جائے تو وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے، تو وہ بالکل غسل کر کے نماز بھی پڑھیں، طواف بھی کریں۔ ہمارا ایک عزیز آیا عمرے کے لیے، مدینہ پاک گیا، مدینہ منورہ میں بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے مدینہ پاک سے احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ قاری یاسر صاحب نے ہری پور سے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ ان کے امتحانوں کو کامیاب کرے۔ احرام باندھا ہوا تھا، غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو آپ 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ماموں کی 24 سال سے کوئی اولاد نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر ہے، رب لا تذرنی فردا وانت۔ طواف رش کی وجہ سے 2-3 اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ جائز ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے وہ جو تھیلا بنا ہے پشت پر جس میں جو لٹکا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جو ہم پر کالا جادو کراتے ہیں، تو گھر والے سارے مل کے سورۃ البقرہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ کوئی کالا پیلا نیلا جادو نہیں ہوگا۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو ابھی زوال ہی نہیں ہوتا۔